पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हजूम को मुंतशिर करने के लिए मौलिक असले का इस्तेमाल नहीं किया। PTI के एहतजाज और इसके खिलाफ कार्रवाई पर वजारत दाखिला का बयान। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। लगभग 1500 के करीब शरपसंद मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी साथ मौजूद थे। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। PTI ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मुसल्लह अफगान शहरियों और शरपसंद अनासर की क़यादत करने वाला मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद को स्पेशल टास्क दिया गया था। वफाकी वज़ीर अता तारड़ के इंकशाफात। PTI का मकसद लाशें गिराना और अमन व अमान ख़राब करना था। ये जदीद असलहा और गुलैलें भी लेकर आए थे। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद हुई। अंधाधुंध फायरिंग इनकी जानिब से की गई। कुरम में कोहराम मचा हुआ है और इनकी सारी तवज्जो सियासत पर है। बानी ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई, फिर अलीमा खान खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। PTI के इजलास में अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। कहती है कि जब बानी ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का भी बानी को इल्म नहीं था। बानी को मामलात से बेखबर क्यों रखा गया। डी चौक जाने की जरूरत ही नहीं थी। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने जल्दबाजी की। संगजानी तक जाने की इजाजत थी तो वहीं तक जाना चाहिए था। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का 24 नवंबर के जलसे और इसके बाद की पार्टी सूरत हाल पर मायूसी का इजहार। कहते हैं कि डी चौक ना जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। जब 20वीं तरमीम के बाद वही काम शुरू हो गए जिससे हम रोक रहे थे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर आज तक कानून साजी नहीं हो सकी। वफाकी शरीयत अदालत ने सूद के निज़ाम के खात्मे का फैसला दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लोधरा में बाबुल उलूम के तलबा से खिताब। कहते हैं कि 1 जनवरी 2028 से मुल्क से सूद के निज़ाम का खात्मा हो जाना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनतुल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के सिपाही इफ्तिखार हुसैन और कैप्टन मोहम्मद जुहेब जामे शहादत नोश कर गए। शक्की गेम फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 खारजी मारे गए, 2 गिरफ्तार। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेंटी ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा के अजला बन्नू और खैबर में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की अफरीत से मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। बन्नू और खैबर में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन जुहेब दीन शहीद और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरिशन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों की शिरकत। शहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। थाना चापरी मियांवाली पर ख्वारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक KP से मुत्तसिल पंजाब की बैनुल सूबाई सरहद पर पुलिस और ख्वारिजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने थाने की इमारत पर रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड भी फेंके।
نہ بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی نہ پاکستانی ٹیم کسی سیریز کے لیے بھارت جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا معاملہ چند روز میں حل ہونے کا امکان، دونوں ممالک کے میچ نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیا فارمولہ پیش کر دیا۔ فارمولہ بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ٹورنامنٹس پر بھی لاگو ہوگا، ذرائع کا دعویٰ۔ جے شاہ آئی سی سی کے نئے چیئرمین بن گئے۔ جے شاہ نے بطور چیئرمین آئی سی سی عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کرکٹ کو نئی بلندیوں تک لے جانا اور نوجوان نسل کو متاثر کرنا ہدف ہے۔ آئی سی سی کے نئے چیئرمین جے شاہ کا پہلا بیان، کرکٹ کو دنیا بھر میں فروغ دینے کے لیے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پہلے ٹی20 میں پاکستان کا شاندار آغاز، زمبابوے کو 57 رن سے شکست، 166 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 108 رنز پر زمبابوے ڈھیر۔ زمبابوے کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے، 3 کھلاڑی 0 پر آؤٹ، ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 3 شکار کیے۔ مراد سعید نظر آیا تھا تو اسے پکڑ لیتے، آپ کو کس نے روکا تھا؟ شرمندگی اٹھانا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس آ جائیں۔ بیرسٹر سیف کا وفاقی وزیر عطا تارڑ کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں کہ مراد سعید کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجودگی کا دعویٰ مذاق خیز ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ کابینہ اجلاس میں تحریک انصاف پر پابندی یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ جمہوریت میں پرتشدد سیاست کی گنجائش نہیں، احتجاج ہر شہری کا حق ہے لیکن معاملات زندگی متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا گیا۔ جس دن اعلان ہوا اسٹاک مارکیٹ 4000 پوائنٹس نیچے آ گئی اور جس دن جوتیاں چھوڑ کر بھاگے اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی نارووال میں میڈیا سے گفتگو، کہا پرتشدد دھرنے اور احتجاج ملک کی معیشت کے لیے زہر ہیں۔ احتجاج کی ناکامی سے بچنے کے لیے دیا جانے والا استعفیٰ واپس، تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ واپس لے کر پارٹی کی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مشال یوسفزئی ایک بار پھر نشانے پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مشال یوسفزئی کی کابینہ سے چھٹی کرا دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ امن و امان کے لیے صوبائی حکومتوں کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرم کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کو نفرت پھیلانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اپنی حدود بھول رہے ہیں، اپنی حیثیت میں رہ کر بات کریں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھڑک اٹھے، کہتے ہیں کہ گورنر کا کام اے پی سی بلانا نہیں، یہ میرا کام ہے۔ بیرون ملک بیٹھے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو ملک میں واپس لانا چاہیے۔ کرم ایجنسی میں ہونے والے خون ریزی جھڑپوں میں کئی شہریوں کی جانیں گئیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت انکوائری کرے اور مجرموں کو سزا دلوائیں۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم کی پریس کانفرنس، کہا کسی بھی جماعت پر پابندی لگانا سیاسی فیصلہ ہے۔ جو جماعت سیاسی دائرے میں آتی ہے اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ جرگہ عمائدین اور بااثر افراد کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ فرقہ وارانہ لڑائی میں گھرے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں حکومتی ریڈ قائم ہو گئی۔ متحارب گروپوں کے درمیان سیز فائر، مورچوں سے قبائلی جنگجوؤں کو ہٹا کر پولیس اور فورسز کے دستے تعینات۔ ڈی سی کرم کہتے ہیں کہ راستے کھولنے اور امن معاہدے کے لیے جرگہ ممبران کے ذریعے عمائدین سے بات کی جائے گی۔
کوہات ڈویژن کے عمائدین اور پارلیمنٹیرینز امن معاہدے کے لیے ضلع کرم آئیں گے۔ سہونی اپنے پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کو بچانے نکل پڑے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل سے جوڑتے ہوئے طنز۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بانی پی ٹی آئی کے سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کے ٹویٹ کو ری شیئر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سندھی ثقافت کا دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ حیدرآباد، بدین سمیت کئی سندھ کے شہروں میں تقریبات۔ کراچی میں اجرک پہنے شہریوں کا سندھی گیتوں پر رقص۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ بچے بڑے سب سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگے دکھائی دیے۔ وزارت مذہبی امور کا عازمین حج کو مزید سہولیات دینے کا فیصلہ۔ پاکستانی حجاج سے پاسپورٹ جمع نہیں کیے جائیں گے۔ حاجیوں کے پاسپورٹس کی سینڈ کاپی قابل استعمال ہوگی۔ بائیو میٹرک کروانے کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سعودی ویزا بائیو ایپ پر عازمین بائیو میٹرک کر سکیں گے۔ طلبہ نے لیا سکھ کا سانس۔ ایڈمٹ کارڈ کے حصول میں مشکل کے معاملے پر انتظامیہ کا ایکشن۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے دوبارہ ٹیسٹ لینے کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری۔ ایس ٹی ایس پر بنائے گئے امیدواروں کے پورٹل بھی اپ ڈیٹ۔ والدین آن لائن ایڈمٹ کارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سکھر انتظامیہ کا بیان۔ ملک بھر میں ایک بار پھر انٹرنیٹ سست ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار۔ پشاور میں بھی انٹرنیٹ سروس شدید متاثر۔ واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر اور وائس بھیجنا مشکل۔ آن لائن کام کرنے والے صارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا۔ ایکس کی بندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی ہرگز نہیں۔ پاکستان میں 2% سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایکس کو وزارت داخلہ کی ہدایت کے تحت بند کیا گیا ہے۔ ملک پر یومیہ سینکڑوں سائبر حملے ہوتے ہیں۔ سائبر سیکورٹی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک سمیت تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہے۔ جہاں سیکورٹی کی بات ہو وہاں وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دیتی ہے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کی گفتگو۔ اقوام متحدہ میں مکمل طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یو این کے 5 مستقل اراکین کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ دنیا ان 5 ممالک سے بہت ترک صدر طیب اردوان کی اقوام متحدہ کی رکنیت اور ان کی پالیسیز پر تنقید۔ کہا اقوام متحدہ ایک بے مقصد ادارہ بن گیا ہے۔ اور غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 47 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں 40 فلسطینی شہید۔ خوراک تقسیم کے دوران حملے میں 3 امدادی کارکن بھی شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد امدادی ادارے نے خوراک تقسیم کام بند کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی نسل کشی میں 44,429 فلسطینی شہید، 1,05,250 زخمی ہو گئے۔